الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے 10واں روزہ ہے. تقریباً تیسرا حصہ ختم ہونے کو ہے. یہ انتہائی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی قدر کرتے ہیں، جو اس کو قیمتی بناتے ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، خاص طور پر سحری کے وقت. کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں. تو میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، ہم رمضان مبارک کی قدر کریں. یہ قسمت کے ساتھ ہماری زندگی میں آیا ہے. کسی آدمی کو نہیں پتہ کہ رمضان مبارک آئندہ آئے گا یا اس کی زندگی میں یا نہیں آئے گا، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پچھلا رمضان مبارک زندہ تھے، آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، ہر عبادت جو ہے، نفلی عبادت، وہ فرض کے برابر کر دی جاتی ہے، اور فرض عبادت جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے کم از کم. پھر 70 گنا سے 700 گنا تک اس کا ثواب جتنا اخلاص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہم اس کو اتنا قیمتی بنائیں کہ اس کا ایک ایک حصہ، اس کی راتیں قیمتی ہیں، اس کے دن قیمتی ہیں، اور 24 گھنٹے گویا کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے اور عبادت میں رہتا ہے 24 گھنٹے. کیونکہ آدمی دنیا میں اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اس لیے ہے کہ میری آخرت بن جائے، کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور قبر کے عذاب سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے، اپنی خوشنودی اور اپنی رضا عطا فرما لے. اس کے لیے ہم نے ساری محنت کرنی ہے.
دنیا تو کسی کو کم کسی کو زیادہ جو قسمت میں ہے وہ مل جائے گی، لیکن آخرت جتنا مشقت کریں گے، جتنی قربانی کریں گے، جتنا مجاہدہ کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اس کے مطابق ملے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ راضی ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ ہر معاملے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم سوچیں اس وقت میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ جو وقت آئے اس وقت میں آدمی اس کے لیے تیار رہے، چاہے وہ مشکل معاملہ ہے یا آسان معاملہ ہے، کہ جس میں میرا اللہ راضی ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس یہ ہے زندگی کا مقصد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں قربانی بھی ہے اور اس میں مشقت بھی ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ ہر وقت تعلق قائم رکھنا ہے، کسی وقت بھی تعلق توڑنا نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا یہ تقاضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ایک ہے ظاہری روزہ، اور بظاہر کھانا نہیں، پینا نہیں، اور بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ ظاہری روزہ ہے۔ اور یہ کب سے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور نیت بھی کرنی ہے کہ میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ اگر نیت نہیں کی، سارا دن بھوکا رہے پیاسا رہے لیکن روزے کی نیت نہیں ہے، پھر اس کا ثواب نہیں ہے۔ ثواب نیت بھی کر لے روزے کی۔ وَبِغَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور پنجابی بھی نیت کر لے، اردو میں نیت کر لے، اپنی زبان میں نیت کر لے، دل میں نیت کر لے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے، یہ نیت کر لے۔ پھر اس کے بعد ایک بات نہیں روزہ، یہ ہماری اس کے اندر مشق ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں یہ ریفریشر کورس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے کے بعد 1 مہینے ہمیں ایک یہ کورس کراتے ہیں۔ بھوکا رہنے کی عادت ڈالنا، پیاسا رہنے کی عادت ڈالنا، پھر فرمایا 6 چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے اس میں۔ ایک، سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت۔ اپنی آنکھ کو بہت کم صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال کرنا ہی نہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی مشق نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے جتنا ہو سکے تلاوت کریں اور نیکی کا کام کریں، آنکھوں سے نیکی کا حکم اور جو اللہ چاہتے ہیں ایسے استعمال کریں۔ دوسرا، زبان کی احتیاط۔ یہ زبان جو ہے اس کی یہ بڑی خطرے والی چیز ہے، انسان قابو کرتے ہوئے بھی اور اسے کنٹرول کرتے ہوئے بھی پھر بھی پھسل جاتی ہے زبان۔ اور اپنے آپ کو صبح سے سمجھانا ہے اپنی زبان کو استعمال نہ کریں، بلکہ یعنی کیا؟ غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، اور بیکار باتیں زبان سے نکالنا، اس سے بچنا۔ یہ روزے کے ساتھ بڑا ضروری ہے۔ روزے کا ثواب تبھی قائم رہے گا جب زبان کی ہم پوری حفاظت کریں گے۔ اور زبان قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنی۔ کیوں؟ رمضان اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قرآن پاک اترے ہی رمضان مبارک میں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یہ آئندہ جمعے پر قرآن پاک پر یہ پوری طرح یعنی بیان کیا جائے گا بڑی تفصیل سے۔ اب صرف اتنا بتانا ہے
کہ قرآن پاک کی سالگرہ اللہ پاک مناتے ہیں کہ اترا بھی قرآن پاک رمضان مبارک میں آئے، پھر جتنا رمضان مبارک میں یہ پڑھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اعداد و شمار سے باہر ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے۔ دن کے وقت پڑھا جاتا ہے، رات کے وقت پڑھا جاتا ہے، پھر رات کے وقت سنا جاتا ہے کہ دن کے وقت روزہ رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا، اور تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یاد رکھیں تراویح کا اہتمام کرنا ضروری۔ یہ میں آج کر رہا تھا کہ زبان کو استعمال کرنا ہے تو قرآن پاک زیادہ پڑھیں، اور تبلیغ کرنے کی تو ہمیں اس امت کی فضیلت ہے اور خصوصیت ہے۔ کوئی دن خالی نہ چھوڑیں، تبلیغ ضرور کریں، کم از کم نماز کی تاکید کرتے رہیں، گھروں میں کہتے رہیں، جیسے ہمیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور گھر والوں کو بھی بچا لو۔ گھر کے اندر یہ باتیں بتائیں کہ بھائی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وقت ضائع نہ کریں، بیکار باتیں نہ کریں، روزے کو قیمتی بنائیں، روزہ رکھیں، حتیٰ کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے اسے ترغیب دیں کہ وہ روزہ چھوڑے نہیں، رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ فرض تو نہیں ہے، فرض اس وقت ہوگا جب بالغ ہو جائے گا بچہ تو، لیکن 7 سال سے اسے تھوڑا تھوڑا مائل کریں، اگر ہو سکتا ہے تو روزہ کوئی نہ کوئی رکھا دیں، 10 سال کا بچہ ہو جائے تو روزے کی طرف زیادہ مائل کریں اور زیادہ اہتمام سے روزہ رکھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی زبان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور 4 چیزوں کی کثرت ہو۔ ایک تو درود شریف زیادہ پڑھنا، استغفار زیادہ کرنا، اور تیسرا کلمہ زیادہ پڑھنا، جنت کی اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا دعا میں، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ سے مانگے تو اعلیٰ چیز مانگے جنت الفردوس، اور جہنم کی آگ سے یا اللہ ہمیں بچا لے، یہ دعا کرنا۔ دعائیں جو ہیں خاص طور پر آج جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کی گئی ہے کہ رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایک وقت، ویسے تو سارا دن رمضان روزے کے ساتھ ہے، آدمی ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ سے مانگے، عصر کی نماز پڑھے تو اللہ سے مانگے، 2 رکعت نفل پڑھے اللہ سے مانگے، نوافل کا اہتمام یہ ضروری ہے جی۔ اور نوافل کیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نوافل ادا کیے ہیں اور امت کو ترغیب دی ہے۔ تہجد کی نماز آگے پیچھے پڑھنا مشکل ہے، لیکن رمضان مبارک میں پڑھنا آسان ہے۔ صبح اٹھا روزہ رکھنے کی نیت سے تو روزہ رکھنے سے پہلے تہجد پڑھ لے، اور اس وقت دعائیں کریں، اس وقت اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر خصوصیت کے ساتھ آتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے بخشش چاہنے والا۔ اللہ پاک تو دینے والے، اللہ تیار ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیں میں بالکل قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس وقت دعا وہ کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، ذرا غور کریں، کتنی نعمتیں تو بے مانگے عطا فرما رکھی ہیں، ہم نے مانگی نہیں ہیں، اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ اور جو بے مانگے نعمتیں دینے والا ہے، کیا وہ مانگنے سے نہیں دے گا؟ اور ایک ذات ہے، یاد رکھیں، کسی سے مانگیں، بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہوگا۔ ایک اللہ کی ذات ہے، جس سے زیادہ مانگیں اتنا خوش ہوگا، یہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔
لامحدود خزانے ہیں. اللہ اکبر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور اس سے مانگیں. اور مانگنے کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ مانگیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا، افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت خصوصیت سے دعا مانگنی چاہیے. اس وقت اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب اللہ خود فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں. جب اللہ خود فرما رہے ہیں قبول کرتا ہوں، تو پھر ہماری طرف سے سستی ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے. یاد رکھیں، اس سے صحابہ کرام یہ اگر کوئی چیز معمولی بھی مانگنی ہوتی تھی تو اللہ سے مانگتے تھے. اور یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سبق دیا ہے کہ خوب مانگے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اگر مدد مانگنی ہے تو مدد بھی اللہ سے مانگیں. یاد رکھیں، مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہر وقت سننے والا ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے، کرنے والا بھی ہے. سارے اختیارات کا مالک ہے. علی کل شیء قدیر ہے. ان اللہ سمیع بصیر ہے. ان اللہ بکل شیء علیم ہے. اور سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، تعلق جوڑیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کو یہ ایک حصہ رحمت کا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہیں. کئی چیزیں مخصوص ہیں رمضان مبارک کے ساتھ. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو تقسیم کر رکھا ہے. آج پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے. ہم اسے قیمتی بنا لیں، ضائع نہ کریں، بھول کر بھی گناہ نہ کریں، بھول کر بھی ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. یہ میں عرض کر رہا تھا، زبان کی حفاظت، پھر کان کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ کانوں سے وہ چیزیں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، گانا نہ سنیں اور چغلی نہ سنیں. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے روک دیں. لڑائی جھگڑے کے معاملہ آتا ہے تو یہ کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، ہاں جی، اس لیے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ مواصلات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ اس کو قیمتی بنائیں. یہ بات یاد رکھیں میرے عزیزو کہ رمضان المبارک اتنی قیمتی ساعتیں ہیں کہ دن کے وقت بھی عبادت کے ساتھ ہے. روزہ ہے تو عبادت ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے سے ہے، یہ بھی عبادت کے ساتھ ہے. پھر نماز پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. رات کو افطاری کرنا شام کو، یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ حکم ہے کہ اب کھانا ہے اور اس وقت کھانا ثواب ہے. پھر نماز پڑھتا ہے، پھر تراویح کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اس نیت میں اسے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے تقاضا پورا کرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی حاضری دینی ہے. رات کو 20 رکعت، یہ دیکھو آئندہ آگے پیچھے اتنی لمبی رکعتیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن رمضان میں پڑھنا بالکل آسان ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہر کام میں. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور نظر آتی ہیں، اللہ کی برکات نظر آ رہی ہیں. رات کو تراویح پڑھتا ہے اور اس وقت مانگے، اور تراویح پڑھنے کے بعد اس نیت سے سو جاتا ہے کہ صبح انشاءاللہ سحری کرنی ہے. تو وہ رات کو سونا بھی عبادت، صبح کے وقت سحری کھانا بھی عبادت. تو گویا کہ یہ ایسا مہینہ ہے
کہ جس کے اندر 24 گھنٹے انسان عبادت کے ساتھ رہتا ہے اور ثواب ہی ثواب، اجر ہی اجر ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ گناہ نہ کریں، گناہ سے بچنا بڑا ضروری۔ گناہ کریں گے جتنا نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اتنا گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ گناہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی، آنکھوں کا غلط استعمال ہوگا، گناہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں سارا دن بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مفہوم یہ ہے، کیا مطلب کہ یا تو وہ روزہ افطار کرتے ہیں حرام مال سے کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور غلط ہے، احتیاط کریں۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے اور ثواب ہے، کھجور نہ ملے پانی سے یعنی افطار کر لیں۔ روزہ افطار کرنا اور روزہ افطار کرانا، کسی روزہ دار کو روزہ چھڑانا، یہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے۔ یہ دل کے اندر یہ خیال ہو کہ خوب سخی بنے، سخاوت عام ہو۔ اور میرے بھائیوں یہ زکوٰۃ دینے والے رمضان مبارک میں زکوٰۃ دیں گے تو اس کا بھی اجر بڑھ جائے گا۔ اور عموماً لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ بھائی جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ دو ہی قسم کی بنیادی عبادات ہیں، ایک زبانی عبادت التحیات للہ، وہ زبان سے ہے، والصلوات، اور دوسری عبادات جسم سے اور بدن سے، اور والطیبات، اور تیسری عبادات جو ہیں وہ مال سے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ خوب اپنے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، بیماروں کے لیے مانگیں، اور خاص طور پر آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت اور جہنم سے چھٹکارا، یہ خوب دعائیں مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ اس بات کو قیمتی بنا لیں۔ اور دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن اور رمضان اس کا بھی تعلق، اور پھر نوافل اور رمضان اس کا بھی تعلق، خاص طور پر تراویح کی نماز، اس کا بھی آپس میں تعلق، اور پھر رمضان شریف اور اعتکاف، اس کا بھی تعلق رمضان سے ہے۔ اعتکاف انشاءاللہ 20ویں روز ہوگا، بہت بڑا اجر، اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے، جس کو اللہ پاک توفیق دے۔ عورتوں کو بتائیں کہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اس کا بہت بڑا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور تیسری بات جو انتہائی اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ شب قدر ہے، وہ بھی رمضان مبارک میں ہے، خاص طور پر آخری راتوں کے اندر، اور جس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، اس کے بھی تعلق رمضان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہو گیا؟ اور رمضان میں وقت ضائع ہونے سے بچنے کی اللہ پاک ہمیں بچائے، ضائع نہ کریں وقت۔ اس جی ہاں فدیہ بھی ہے، اور جو آدمی بیچارے ایسے بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، وہ اس کا فدیہ دیتے رہیں، اور بعد میں اگر وہ تندرست ہو جائیں روزہ بھی ضرور رکھیں۔ لیکن بہت بوڑھا آدمی، بہت بیمار آدمی وہ فدیہ دے، اور اس کا اتنا ہی ہے جتنا صدقہ فطر کا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ 2 کلو یعنی 2 سیر گندم اس کی قیمت، اور یا ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ صدقہ ہے اور فدیہ ہے۔ اور یہ اس کے لیے ہے جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، بہت زیادہ بیمار ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اور باقی صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان مبارک میں دینا بھی ہے تو بڑا ثواب ملے گا۔ رمضان شریف شروع ہوتا ہے، فرض ہوا، روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں، یہ بات یاد رکھیں، اور 13 سال مکی دور ہے، اس میں صرف آخر پر نماز فرض ہوئی،
باقی سارا دین جو مکمل ہوا وہ ہجرت کے بعد ہوا، اور رمضان مبارک سن 2 ہجری میں صدقہ فطر بھی واجب ہوا، اور رمضان مبارک بھی یعنی روزے بھی فرض ہوئے، اور اس کے بعد عید کی نماز بھی سن 2 ہجری میں ادا کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے احکامات اللہ کے احکامات اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں جی۔